اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی نشست میں نے کچھ بات کی تھی لوگوں کے رکنے کی اور جانے کی، جو دو تین فیکٹرز کامن ہیں جو بہت ساری اسٹڈیز کے بعد ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ کنفرم ہو چکے ہیں کہ یہ وجہ ہیں، وہ ان پہ تھوڑی سی ہم مختصر سی بات کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ رمضان المبارک میں جان بوجھ کے نشستیں مختصر اور لائٹ رکھ رہا ہوں، باقی زندگی بچی اللہ کرے گا تو پھر اس کے بعد پھر مزید ٹاپکس لے آئیں گے انشاءاللہ۔ جو وجہ لوگوں کی پہلی بیان ہوتی ہے جو اسٹڈیز میں نظر آتی ہے وہ ہے ان کے رپورٹنگ آفیسرز، یعنی لوگ اپنے رپورٹنگ آفیسر کی وجہ سے رکتے ہیں یا جاتے ہیں۔ یعنی اگر پوری کمپنی کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے فار ایگزامپل، لیکن آپ کے رپورٹنگ آفیسر کا اور آپ کا ریلیشن شپ ایسا بن گیا ہے اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کا ماحول ایسا ہے، کم از کم اٹس اے نائس آئیلینڈ ان وٹ ایور جو باقی معاملات ہیں اس کے اندر، تو the people will keep staying, they will not move۔ اس لیے کہ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے یہ دیکھیے، یہ اسٹڈی آفٹر اسٹڈی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو باسز کا رویہ ہے وہ لوگوں کی پرسنل لائفز کو بھی انفلوئنس کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ دفتر میں ان کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، ان کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کیا جاتا ہے، تو یہی انجریز وہ لے کے اپنی زندگی میں واپس آتے ہیں گھروں کو، اور ان کی پرسنل لائفز اس وجہ سے ڈسٹرب رہتی ہیں۔ اور یہ کامن آبزرویشن ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، دنیا بھر میں ہے، کہ وہ لوگ جو سٹریس میں ہیں آفیسز میں، وہ اپنے گھروں میں بھی وہ سٹریس لے کے آتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دفتر سے نکلے اور انہوں نے ایک جھرجھری لی اور سب کچھ جھاڑ کے انہوں نے پرے کر دیا اور انہوں نے کہا جی اب میں بالکل تازہ دم ہوں، اب میری ذاتی زندگی شروع ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وی جسٹ کی ناٹ ڈو دیٹ۔ وی گیٹ انٹو دی ورک لائف فرام اوور پرسنل لائف اینڈ گیٹ آؤٹ آف دیٹ اینڈ گیٹ بیک انٹو پرسنل لائف، اور یہ کانسٹنٹ سائیکل ہے، انبروکن، ایوری ڈے اٹ ہیپنس۔ اور سو کالڈ جو ہمارا ایک بریک آتی ہے، ویکلی ہالیڈے آتی ہے یا اور اس طرح کی کوئی چیز، وہ بھی بس ایک تھوڑی سی ایکسٹینڈڈ بریک ہی ہے، بس کہ ایک رات کی بجائے آپ 2 راتیں آپ کو مل جائیں گی، لانگ ویکینڈ ہے تو 3 راتیں آپ کو مل جائیں گی، بٹ ادروائز تو دس از این ایوری ڈے ہیپننگ۔ تو اس میں یہ کہنا کہ جی میری ذاتی زندگی تو میں نے لکیر لگا کے الگ کر لی ہے اور دفتر کی زندگی میری بالکل الگ ہے، تو دفتر میں جو مرضی ہو جناب، یہ کہتے ہیں بہت لوگ کہ جی ہم دفتر کی چیزیں گھر نہیں لاتے۔ میں بھی اس حق میں ہوں، میں آفس کا کام گھر لانے کے حق میں بالکل نہیں ہوں، سخت خلاف ہوں اس کے۔ آفس کا کام آفس میں کریں، گھر اٹھا کے مت لائیے۔ یہ کم وقت کووڈ نے ساری دنیا کو چکر دے دیا اور ورک فرام ہوم کا ایسا قصہ شروع ہوا کہ سب لوگوں کے گھر دفتر ہو گئے اور گھر اور دفتر کی تمیز مٹ گئی بیسیکلی، اور ظاہر ہے اس سے لوگوں کو تنگی بھی ہوئی ہے، لیکن اب کئی لوگ اس پہ خوش بھی ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اپنا لیپ ٹاپ پکڑ کے اور بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، حالانکہ ان کی پرسنل لائف اور جو ورک لائف ہے اس کے درمیان جو ایک چھوٹی سی ایک فصیل تھی وہ برباد ہو گئی ہے، اور بالکل دونوں چیزیں آپس میں اس طرح گڑ مڑ ہو گئی ہیں کہ اب آپ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے کسی بھی طرح سے، کسی لمحے بھی۔ تو اب ہو یہ رہا ہے ہمارے یہاں خاص طور پہ کہ رات کو 10 بجے بھی آفس کی گفتگو چل رہی ہے، چونکہ گھر پہ ہی ہے نا یار، آپ کیا فرق پڑتا ہے، دیکھ لینا ذرا جواب دے دیں اس کا۔ دنیا کہیں سے کہیں نکل گئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آفس ٹائم کے بعد ای میل بھی نہیں کریں گے آپ کسی کو۔ ہم یہاں پہ بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ آفس ٹائم کے بعد ہی ای میل کرتے ہیں ہم۔ کچھ لوگ تو خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے وہ جان بوجھ کے بیٹھتے ہیں اور وہ جانے سے پہلے 8 بجے 9 بجے ساری ای میلز کر کے جاتے ہیں۔ واٹ فار؟ ایک اسٹیبلش کرتے ہیں البائی اپنی کہ جناب میں 9 بجے تک آفس میں تھا، شاید یہ انٹینٹ ہوگا ان کا۔ بہرحال بیک ٹو دیٹ۔ سو ایک فیکٹر بہت بڑا امیڈیٹ رپورٹنگ آفیسر کا ہے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ دوسرا بڑا فیکٹر پیئرز کا ہے۔ اف یو آر ان اے گروپ ویئر یو انجوائے ورکنگ، ویئر یور پیئرز آر اینڈ آئی مین آل آف یو آر نائس ود ایچ ادر، اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اکٹھا لے کے چلتے ہیں، ٹیم ورک کی اسپرٹ ہے، اکٹھے کہتے ہیں جی دیکھی جائے گی، کر لیں گے ہم مل جل کے سب کچھ کر لیں گے، اور کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے اور یہ فلاں ہے۔ تو ایسی سچویشن میں بھی لوگ چھوڑ کے نہیں جاتے ایسے پیئرز کو۔ وہ یعنی ایک پیئرز کا بغیر کہے ایک پریشر ہے کہ نہیں یار ایسے پیئرز پتہ نہیں کہیں ملیں گے نہیں ملیں گے،
آئی ایم ویری فائن ہیئر. ٹھیک ہے انکریمنٹ اچھی نہیں مل رہی, گروتھ نہیں ہو رہی, ترقی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ, بٹ آئی ہیو اے نائس پلیس ٹو ورک, آئی ایم فائن, آئی ایم اوکے. یہ دوسری بڑی وجہ ہے. سو امیجیٹ رپورٹنگ آفیسرس نمبر 1. نمبر 2 پیئرس ہیں. اور تیسری وجہ رکنے کی یا جانے کی. یہ تینوں وجہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ رکنے یا جانے دونوں کے لیے ہیں. یعنی ان کی پریزنس اور ایبسنس سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص رکے گا یا چلا جائے گا. تیسرا فیکٹر ہے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. یعنی یہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ جس کو ہم اگنور کیے رکھتے ہیں موسٹلی. ہمارا خیال ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, جب ہمارا جی چاہے گا سکھا دیں گے کسی کو, نہیں جی چاہے گا نہیں سکھائیں گے. اور ہم کیوں سکھائیں, خود سے سیکھیں. ہم نے بھی خود سے سیکھا تھا, ہمیں تو بڑی مشقت کرنی پڑی تھی. ان کے سامنے ہم بنا بنایا تیار رکھ دیں, ان کی زندگی آسان ہو جائے گی, کیوں کر دیں ہم, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جب تک امپلائی یہ سمجھتا ہے اور اس کو یہ نظر آتا ہے, سمجھنے کی بات نہیں ہے, صرف اس کو فزیکلی یہ نظر آتا ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اسے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے مستقل, اینڈ ہی از ڈیولپنگ اینڈ گروئنگ اینڈ ریئلی لرننگ نیو تھنگس, تو لوگ رہتے ہیں. وہ بظاہر انفیوریبل حالات کے باوجود بھی رہ جاتے ہیں کچھ عرصہ. یعنی یہ تو بیلنس کی بات ہے نا, کہ اگر وہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ لرننگ ڈیولپمنٹ کو سیکریفائز کرنے کا موقع آ جائے گا تو شاید کر بھی دیں گے پھر وہ, لیکن تھوڑے پہ نہیں کریں گے. تو اٹ ول ٹیک ریئلی سم ایفرٹ کہ ان کو وہاں سے اس بنیاد پہ وہ نکلیں وہاں سے. سو یہ تیسرا فیکٹر ہے کہ جب لوگ یہ جانتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, وہ نئے کام سیکھ رہے ہیں, یا جو کام بھی ان کا جو بھی کور فنکشن ہے اس میں ان کو مستقل لرننگ مل رہی ہے, اینڈ دے آر بیکمنگ مور اینڈ مور ویل راؤنڈڈ پروفیشنل, تو وہ چھوڑ کے نہیں جاتے. اب یہ 3 باتیں ہیں. امیجیٹ رپورٹنگ آفیسر از اے فیکٹر جس کی وجہ سے یا لوگ چلے جاتے ہیں یا رکتے ہیں. پیئرس ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے لوگ یا چلے جاتے ہیں یا رکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے نا, بہت سے پیئرز ایسے بھی ہیں جہاں شدید پالیٹکس ہے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا رواج عام ہے, اور کوئی کسی سے بات کرنے کا روادار نہیں ہے, یا اگر بات کرتے ہیں تو شبہ یہی رہتا ہے کہ شاید یہ توڑ مروڑ کے کہیں اور بیان ہو جائے گی اور آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے لوگ پھر ان پیئر سے جان بچا کے چلتے ہیں. لیکن اگر پیئرز اچھے ہیں, سپورٹیو ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں, ٹیم ورک میں یقین رکھتے ہیں, تو پھر لوگ چھوڑ کے نہیں جاتے. اور تیسرا فیکٹر میں نے یہ کہا ہے کہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جب تک ہو رہی ہے ان کی, اور ان کو نظر آتا ہے کہ دے آر بینگ ڈیولپڈ اینڈ دے آر کانسٹنٹلی لرننگ سم تھنگ, ایون اف نو بڈی از کانشیسلی ڈوئنگ اٹ فار دیم, بٹ دیر آر اپرچونیٹیز, ایسی سچویشنز اویلیبل ہیں جس میں وہ خود بھی سیکھ سکتے ہیں اور وہ سیکھ رہے ہیں, تو وہ رکیں گے اس وقت تک جب تک ان کو نظر آتا ہے کہ سیکھنے کی اپرچونٹی ہے. اور جب انہیں لگے گا کہ سیکھنے کی اپرچونٹی اب کم ہو گئی ہے, بند ہو گئی ہے, اور باقی معاملات تو ویسے بھی اچھے نہیں تھے, پہلے بھی نہیں تھے, تو پھر دے ول ڈیسائڈ, اور پھر وہ وہاں سے نکل جائیں گے. یہ 3 فیکٹرز ہیں جناب جو لوگوں کے رکنے یا جانے میں جن کا رول ہے, اور کی رول ہے, تینوں کا کی رول ہے. اب یہ ہماری چوائس ہے مینیجرز کی کہ ہم اپنا جو کارپوریٹ ہے اس کا جو انوائرمنٹ ہے کارپوریٹ کا, اس کو کس طرح ترتیب دیتے ہیں, کہ جس میں جو سینئرز ہیں, جو رپورٹنگ آفیسرز ہیں, ان کے رویے کیا ہیں, پیئرز کے رویے کیا ہیں, اور لرننگ ڈیولپمنٹ کا انوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ ایک لارج میجورٹی آف آرگنائزیشنز کا سروے کریں تو آپ کو بہت اس میں کمی ملے گی, مچ ٹو بی ڈیزائرڈ ایکچولی جیسے کہتے ہیں نا. یعنی اول تو ماحول اچھا نہیں ہے, رپورٹنگ آفیسرز کے مزاج اچھے نہیں ہیں, اور اس لیے وہ ان کی بلا سے وہ کہتے ہیں جی آپ نے جانا ہے جائیں, رکنا ہے رکیں, آئی ڈونٹ کیئر. اور جو پیئرز ہیں وہ ایک دوسرے کے مستقل سیاست میں اور ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں, اور ان کی کوشش ہے لیٹ ڈاؤن کرنے کی لوگوں کو, دوسروں کو. سو وہ بھی ظاہر معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے سیکھنے کی اپرچونٹیز کا یا پروسیس کا, تو وہ بھی فریکچرڈ ہی ہے. یہ ہمارا جنرل معاملہ چل رہا ہے. تو اس وجہ سے میں نے بڑا عرصہ پہلے بھی ایک بلاگ پوسٹ لکھی تھی, کئی سال پہلے بھی. اس وقت میں ابھی باقاعدہ نہیں لکھ رہا تھا, کبھی کبھار لکھ رہا تھا کہ پاکستان میں شاید آرگنائزیشنز اپنی 30% کیپیسٹی پہ چلتی ہیں. یعنی جو ان کی اسٹیٹڈ کیپیسٹی ہے, فار ایگزامپل یو ہیو این آفس اینڈ یو ہیو این ایکس نمبر آف امپلائیز اینڈ یو ہیو اے سرٹن مینڈیٹ ٹو ورک, اور اس کے حساب سے 100% آپ کو یہ کرنا چاہیے, یہ آپ کا 100% بنتا ہے. تو ہماری آرگنائزیشن اس کے کوئی 30%
پہ چل رہی ہیں، یعنی وہ 30% ڈلیور کرتی ہیں، 70% ویسٹیج ہو رہی ہے، حالانکہ کام 100% ٹائم میں ہو رہا ہے، لوگ بھی 100% اویلیبل ہیں، بظاہر وسائل بھی 100% اویلیبل ہیں، لیکن پرفارمنس از اراؤنڈ 30%. اور اس کی وجہ یہ 3 چیزیں کہ یا رپورٹنگ آفیسرس کے رویے ٹھیک نہیں ہیں، یا ٹیم کے مزاج ٹھیک نہیں ہیں، یا لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اپرچونٹی نہیں ہے. ان چیزوں کو ڈیلیبریٹلی لانے کی ضرورت ہے. دیٹ از دی پوائنٹ. دیکھیے نا، صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے تو بڑا اچھا ماحول بنا دیا اب لوگ سیکھیں، یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے، ایسے پروگرام لانے کی، چلانے کی ضرورت ہے، ان کو آفیشلائز کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے لوگ سیکھنے کا ان کا عمل تیز رہے اور ہوتا رہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.